السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم الی آخر الآیہ۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213، جس آیت کو گزشتہ درس میں پڑھا گیا تھا، دوبارہ اس آیت کو پڑھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سوچ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں؟ اتنی مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی کہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ کے مطابق مومن اور موحد پر سب سے زیادہ مصیبتیں آنی، جنت کو تکلیف دہ چیزوں کو گھیر دیا گیا ہے۔ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کا راستہ بڑے کانٹا دار ہے، بہت کانٹے ہیں، کانٹے دار راستوں پہ چلنا ہے۔ آج کے حالات میں ہم امت مسلمہ بہت خطرناک وقت سے اور ماحول سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ملکی پیمانے پر دیکھیں تو ظالموں کا ظلم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان اپنے گھر میں بھی تو نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کی اولاد محفوظ ہے، اور روز بروز اس چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر مصیبت کی پہاڑ اور ایسی تکلیف اور کربناک اور دردناک ماحول سے گزر رہے ہیں کہ اس موقع پر ہماری یہ تصویر سامنے آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، تو اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی۔ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ لیکن ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس چیز کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے رب العزت نے، ہم اس پر غور کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے، جبکہ وہ کالی رات میں کالے چٹان پر کالی چوٹی کی حالت کو بھی جانتا ہے،
سمندر کے تہ میں، پہاڑوں کے غاروں میں، درختوں کے پتوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالی ہماری چیخوں کو سن رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، ہماری آوازوں کو سن رہا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے. تاریک رات میں جو چیوٹی چلتی ہے تو چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، آپ کان لگا کر کے سنیے تو آپ کو سننے میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العزت 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی سن رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب چاہے تب مدد کر کے، ہم کو جب چاہے تو مدد کر سکتا ہے. ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قادر ہے. تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں مدد ہماری نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی مدد کے حصول کا جو طریقہ ہے اور جو ذریعہ ہے، اس ذریعے کو اپنانے میں ہم کوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد نماز اور صبر سے کرو. آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں پڑی ہوئی ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے کیا نام ہے، بدعات خرافات میں ہے. ابھی اسی ماحول میں دیکھیے، جہاں پر ہم کو سنت پر عمل کرنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو کہیں اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ اتنا روزہ رکھو، کہیں یہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں یہ کلمات وظیفے اذکار بتائے جا رہے ہیں، کہیں یہ نماز کے بعد، کہیں وہ نماز کے بعد، کہوں یہ دین، کہوں وہ دین. یہ سب من گھڑت کیوں باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور زیادہ لوٹنے کی ضرورت ہے. آج توحید کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے. آج دیکھیے کہ اتنا بڑا ظالم، جس ملک کا کوئی وجود دنیا کے نقشے میں نہیں تھا، وہ 1948 سے پہلے اس ملک کا کوئی وجود نہیں تھا دنیا میں. جب ہٹلر نے اس قوم کو، یہودیوں کی قوم کو برباد کیا اور 10-15% چھوڑ دیا، اور یہ در در کی ٹھوکریں بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے تھے، اور سارے ممالک نے ان کو لات مار دیا، تو یہ ہمارے فلسطینی بھائی، انہوں نے ترس کھا کر کے ان کو رہنے کی جگہ دے دی. وہی آج ان پر حملہ کر رہے ہیں، وہی آج ان کو کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، کہ مال پر حملہ کر رہے ہیں، کہ گھروں پر حملہ کر رہے ہیں. اتنی بے شرم قوم ہے، اتنی ظالم قوم ہے، اور دنیا اتنی بڑی ظالم ہے کہ ظالم کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم سے بڑھ کر کے ظلم ہے. آج اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ دین کی طرف لوٹ کر کے آئیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر آؤ گے نہیں، ختم نہیں کرے گا. اور دوسری بات، صبر کریں، برداشت کریں، تحمل کا جذبہ رکھیں. اور صبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جن سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. بھلے مصیبت آ رہی ہے، بھلے پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں، بھلے ہمارے معصوم بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت
کے لیے صبر کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ تو ہمارے نونہال بچے، یہ معصوم بچے جنت کے کھلونا پھول ہیں، جنت میں سیدھے ان کی انٹری ہے، ان کا داخلہ ہے، اور ہمارے جو توحید پرست بنتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں انشاءاللہ، اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے سوائے جہنم کے اور کیا ٹھکانہ ہے؟ قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہم میں سے جو مارے جاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، اور تم میں سے جو مارے جاتے ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ان مصائب اور مشکلات کے وقت میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے، اور اللہ سے لو لگانا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مدد کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی طرف ہم کی شرعی توجیہات کی طرف لوٹیں، اور اس طرح کے خرافات اور بیکار اور فالتو باتوں میں نہ پھنسیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔